I am a Hindu. My name is Supriya Patil. My question is that I believe that there is only one God. But as we have been brought up like from the childhood that we have to worship in front of the idols. But there's a good belief in my heart that there is no other God, but there is only one God. And as the Muslims believe, Islam says that there is only the one concept of God. So is it like different if we just bow down in front of the idols, but there is the faith in and belief in the heart that there is only one God? And where in the Vedas is it written that we have to follow the Quran, the Holy Quran? Because if we follow the Vedas, then we can't follow on the path of Islam. So where is it in the Vedas that we have to follow the Holy Quran, like to be in the similarities? بہن نے دو سوال کیا ہے. پہلا سوال کہ وہ مانتی ہے کہ خدا ایک ہے لیکن وہ دل میں مانتی ہے ایک لیکن کرتی ہے سجدہ مورتی کو. تو کیا یہ جائز ہے؟ میں کہوں گا میرے والد سے, میں آپ کو والد مانتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن دوسرے آدمی کو بولتا ہے تو میرا پتا ہے. دوسری عورت کو کہتا ہوں کہ تو میری والدہ ہے, تو میری ماتا ہے, اور میری ماتا کو میں پوچھتا بھی نہیں ہوں, اس کے منہ دیکھتا بھی نہیں ہوں, تو کیا میری ماتا مجھ سے خوش رہیں گی؟ اگر آپ مانتے ایک خدا تو صحیح خدا کی عبادت کرو, صحیح خدا کو سجدہ کرو. غلط خدا کی عبادت کرنا شرک ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. یہ وید میں بھی لکھا ہے. وید میں لکھا ہے یجروید چیپٹر نمبر 32 منترا نمبر 3 میں نہ تस्य پرتیما استی, وہ خدا کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے. پرتیما سنسکرت میں اس کی معنی ہوتی ہے سب کچھ کے, فوٹوگراف, اسکلپچر, آئیڈل, سارے چیز کو سمیٹتا ہے پرتیما کی معنی. اس خدا کا نہ کوئی عکس ہے, نہ کوئی مورتی ہے, نہ کوئی تصویر ہے. اگر آپ بت پرستی کرتے ہیں تو آپ وید کے خلاف جا رہے اور قرآن کے بھی خلاف جا رہے. آپ سوچیں میں دل میں مانتی ہوں خدا ایک ہے لیکن غلط خدا کی عبادت کر رہی ہے. اگر میں کہوں گا کہ میں دل میں عزت کرتا ہوں میرے والدین کا, ماتا پتا کا, نہ ان کا منہ دیکھتا ہوں نہ کچھ, دل میں کرتا ہوں لیکن خدمت کرتا ہوں دوسرے کس کی, تو یہ غلط ہے. ہمیں صحیح خدا کی عبادت کرنا چاہیے. دوسرا کوئی بھی گناہ کرے شاید اگر خدا چاہے تو آپ کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو وید میں بھی لکھا ہے, بائبل میں بھی اور قرآن میں. آپ کا دوسرا سوال, وید میں قرآن کا ذکر ہے اور اگر ہے تو ہم دونوں کی بات کیسے مان سکتے کیونکہ اختلاف بھی ہے. بہت اچھا سوال. میں مانتا ہوں کہ وید اور قرآن میں یکسانیت بھی ہے, اختلاف بھی ہے. اگر آپ کے پاس 10 پوائنٹس ہے, 10 چیز ہے, 10 چیز میں آپ مانتے, میں 10 چیز میں مانتا ہوں. اگر 5 چیزیں ملتے جھلتے ہیں تو جو چیز ملتی جھلتے کم از کم اس کے اوپر تو ہم عمل کریں. جو اختلاف ہے بعد میں ڈسکس کریں گے آپ سے کہ میں سے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جہاں پر ہم یکساں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں بہن سے کہ کم از کم جو وید اور قرآن میں یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرو. پورے وید اور پورے قرآن پہ آپ عمل کر ہی نہیں سکتے. یہ جو لوگ انٹرفیت ڈائلاگ کرتے ہیں نا کہ ہندوازم بھی صحیح, ہندو دھرم بھی صحیح, عیسائی بھی صحیح اور اسلام بھی صحیح, یہ لوگ کو بیوقوف بنا رہے. اگر سوال ہوتا ہے کہ 2 + 2 = 3, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 5, یہ کچھ میتھمیٹکس ہے؟ یہ جانتے ہی نہیں دھرم کے بارے میں. میں یہ کہہ رہا ہوں جو یکساں ہے, تو آپ کے وید میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گا, انتم رشی, جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ایک پیغام کو لے کے آئیں گا جو قرآن کا ذکر ہے وید میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اور وید کے اسکالرز اکثر کہتے ہیں کہ وید آج کی تاریخ میں پیور فارم میں نہیں ہے. ببلیکل اسکالرز بولتے ہیں بائبل از ناٹ ان دا پیور فارم, پورا مکمل طور پہ اس میں ملاوٹ ہے, وید میں بھی ملاوٹ ہے. لیکن اسکالر یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے. اگر میں آپ کو ایک گلاس دوں گا پانی کا اور اس کے اندر ایک قطرہ ڈالوں گا گٹر کے پانی سے,
اور ملا لوں گا. آپ کو نہیں پتا تو شاید پی لیں گے. آپ کے سامنے جب ڈالوں گا تو کیا آپ گلاس کا پانی پئیں گے؟ پئیں گے؟ نہیں پئیں گے. آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک قطرہ ملاوٹ گٹر کا پانی ہے. نہیں دیکھیں گے, مل جائے گا, رنگ سے پتا نہیں چلے گا, شاید پی لیں گے. جب پتا لگ گیا تو کون پئے گا؟ اسی طریقے سے یہ واحد کتاب ہے جو کبھی بدلی نہیں جا سکتی, کیونکہ خدا نے خود کہا اس کتاب کے اندر سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی قرآن شریف اور ہم اس کی حفاظت کریں گے, اور اس کی حفاظت خدا کریں گا, ہم چاہے تو بھی بدل نہیں سکتے. میں جیمز شندے پمپری سے آیا ہوں اور میں ایک بجاج کا VRS لے کے ایک پرسن ہوں, VRS لیا ہوں بجاج سے. اور میں کل ہی اپنے ایک دوست سے, اسلام دوست سے میں سنا کہ ذکیر صاحب یہاں پر آئے ہیں اور وہ سب ہندو دھرم کے بارے میں اور کرسچن کے بارے میں جو سمانتا ہے اس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں. تو میں کل یہاں 6 بجے آیا تھا اور 6 بجے سے میں آپ کی ساری بات سنی, مجھے بہت آنند ہوا. اور آج بھی میں دوسرے دن بھی سمے کے پہلے یہاں آیا ہوں اور آپ کی ساری بات سنی, مجھے بہت ہی خوشی ہے. اور میں اس سب بات کے لیے اللہ کا شکر گزار کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو بھی کچھ گیان دیا ہے سچ مچ آج کے یگ میں بہت ضروری ہے. اور میں ایک سوال آپ کو اس بارے میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں ایک کرسچن آدمی ہوں, میں جیزس کو مانتا ہوں اور اس کے وچنوں کو میں پڑھتا ہوں. اور جب بھی آپ کی بات سنی اور اس میں سے کچھ سوال, ایک ہی سوال میرے من میں آیا ہے, اور وہ سوال میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گوسپل جو ہے جان کا گوسپل, اس کا جو 5واں ادھیائے ہے اس میں 19 سے لے کر 29 وچن جو ہے جو میں پڑھ چکا ہوں. میرے ہاتھ میں مراٹھی بائبل ہے, میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کے پاس جو بائبل ہے, انگلش بائبل ہے, وہ پڑھیے سب کے سامنے اور اس کا تھوڑا سا جو ارتھ ہے مجھے بتائیے تاکہ میں اس پہ خوش ہو جاؤں کہ سچ مچ وہ وچن کیا ہے. میں صاحب یہاں تقریر میں آنے کی خوش ہوئے, اور میں بھی خوش ہوں کہ آپ آئے ادھر. آپ عیسیٰ علیہ السلام میں مانتے, میں بھی مانتا ہوں. فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا. آپ نے کہا کہ بائبل پڑھو, میں پڑھ سکتا ہوں. آپ خود اگر پوچھیں گے سوال کیا پوچھنا چاہتے, میں پڑھ سکتا ہوں 19 سے 29 تک, بٹ کافی وقت لگے گا. آپ کا سوال کیا ہے آپ پوچھیں, میں جواب دوں گا. آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال جو ہے اس 10 وچنوں میں ہے, 19 سے لے کر 29 تک جب پڑھیں گے تو اسی میں سوال ہے اور اس کا جواب بھی اسی میں ہے. لیکن میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ اصل میں وچن کیا سمجھاتے ہیں ہم کو. سوال پوچھے اپنا, سوال کیا ہے؟ وچنوں میں یہ سوال ہے, وچنوں میں یہ جواب ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ پڑھ کے سنائیں اور اس کا اگر سب کو سمجھائے تو بہت ہی اچھا ہوگا. آپ نے کہا گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 19 سے لے کر 29 تک. 19 سے لے کر 29 تک, ہاں 10 وچن 19 سے لے کر 29 تک. 19 سے 29 تک, یس ٹھیک ہے. گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 19 میں لکھا ہے, یہ بیچ میں سے شروع ہو رہا ہے. Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For whatsoever things he doth, there also doth the Son likewise. For the Father loveth the Son, and showeth him all things that he himself doeth. And he will show him greater works than these, that ye may marvel. For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them, even so the Son quickeneth whom he wills. For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son, that all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father who hath sent him. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth in him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they shall live. For as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself, and hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the graves shall hear his voice, and shall come forth. They shall have done good unto the resurrection of life, and they have done evil unto the resurrection of the damnation. یہ جو ورسز میں نے پڑھی, میں کہوں گا کہ جو میں تقریر کیا ہوں, کئی بات جو میں تقریر کی اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے, جو اس میں لفظ لکھا ہے بیٹا,
میں نے کہا پہلے بیٹا کے معنی خدا کو ماننے والا. بیٹے بہت ہے, آدم علیہ السلام بیٹا ہے, بائبل میں لکھا ہے, افریم, اسرائیل, آئزیک, بہت بیٹے, لیکن بیٹا وہ نہیں جنا ہوا بیٹا. تو اگر بائبل میں لکھا ہے whoever is led by the spirit of God is son of God, جو بھی اللہ کی بات مانتا ہے اللہ کے بیٹے. آپ خدا کی بات مانتے ہیں تو بائبل کے حساب سے آپ بھی بیٹے, میں اللہ کی بات مانتا ہوں میں بھی بیٹا ہوں, لیکن ببلیکل طریقے سے, ناٹ جنا ہوا بیٹا. ٹھیک ہے, تو اس سے صاف ظاہر, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو اس بیٹے کی بات مانو. وہی تو میں کر رہا ہوں. لیکن جو بیٹا کہا پہلے اس کا جانچ پڑتال تو کریں ہم. جو پال کہہ رہا ہے اس کی بات تھوڑی ماننا چاہیے, ہمیں ماننا چاہیے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. اور اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے مردوں میں جان ڈالی, یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے. اور میں تقریر میں کہا ہم یہ مانتے ہیں جو ماڈرن کرسچن نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. میں کہا تو جو کچھ مختصراً سا اس 10 ورسز میں لکھا, میں اکثر چیز جو لکھے مانتا ہوں, لیکن اس کو سمجھنے کا ڈھنگ اگر آپ غلط طریقے سے سمجھتے وہ بیٹا مطلب جنا ہوا بیٹا ہے تو آپ غلطی کر رہے, آپ بری بائبل پڑھے ہی نہیں. آپ سمجھے نا, تو صحیح طریقے سے سمجھنا امپورٹنٹ ہے ان کانٹیکسٹ. تو ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے, اور کئی بار ذکر ہے. آپ گاسپل آف جان پڑھیں گے, آگے پڑھیں گے, یہی جان میں لکھا ہے, یہی جان میں لکھا ہے, چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 6 میں, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. I am the way, the truth and the life. میں ہی طریقہ ہوں, سچا طریقہ. آپ کو زندگی ملیں گی. جو آدمی میرے طریقے پہ چلتا ہے وہی صحیح طریقہ ہے. I am the way, the truth and life. No man cometh unto the Father but by me. آپ خدا کو پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے طریقے پہ چلیے. یہ ورس کو لیتے بائبل کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ خدا ہے. غلط فہمی ہے. صحیح جاننا چاہتے کانٹیکسٹ پہ جائیے. یہی گاسپل آف جان جس کی بات کر رہا, آگے کی بات کر رہا ہوں میں. اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 1 میں, اس میں لکھا ہے کہ آپ اگر خدا میں مانتے ہیں تو مجھ میں بھی مانو. میرے خدا کا گھر بہت بڑا ہے اور بہت سے کمرے ہیں. میں وہاں جا رہا ہوں آپ کے لیے جگہ بنانے کے لیے, اور آپ جانتے ہیں میں کہاں جا رہا ہوں. تو فلپ, آپ فلپ کو جانتے ہیں نا, فلپ کہتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں میں نہیں جانتا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. یعنی میں ہی وہ صحیح طریقہ ہوں, اچھا طریقہ ہوں. آپ خدا کو میرے طریقے علاوہ پہنچ نہیں سکتے. اور میں اس بات پہ مانتا ہوں ہر وقت, ہر رسول کے وقت وہی رسول صحیح طریقہ بتاتا ہے. At the time of Moses was the way, the truth and the life. No man came unto the God but through Moses. Peace be upon him. At the time of Jesus Christ, peace be upon him. Jesus Christ was the way, the truth and the life. No man came unto Almighty God but through the way of Jesus Christ, peace be upon him. But today is the time of Prophet Muhammad, peace be upon him. Prophet Muhammad, peace be upon him, is the way and the truth and the life. No man cometh unto Almighty God but by the way of Prophet Muhammad, peace be upon him. تو میں مانتا ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں کہا وہ اللہ کے پیغمبر تھے, ہم ان کی عزت کرتے, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اور ایک پیغمبر آنے والا ہے, وہی گاسپل آف جان میں. آپ 5ویں آپ بات کر رہے ہیں, میں 14 پہ پہنچ گیا, ابھی 16 پہ پہنچ گیا ہوں. بائبل سے نہیں پڑھ رہا ہوں, میں میرے برین سے بول رہا ہوں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12 اور 14 میں لکھے, میں آپ سے سب کچھ ابھی نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ نہیں سمجھیں گے. جب وہ آدمی آئے گا, حق کا روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر ہو رہا ہے, وہ آپ کو ساری سچائیاں بتائیں گا اور میری تعریف کریں گا. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا آپ کو ماننا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر آپ سچے کرسچن ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں میں عیسائی سے بہتر عیسائی ہوں, لیکن آپ کو اچھا بہتر عیسائی بننا ہے تو قرآن میں ماننا ہی پڑے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماننا ہی پڑے گا. My name is Sagar Suryakant Wagmare. My question to you is that the book sent by the God for that period, but where it is written that Quran is the last book sent by the God. میں صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ قرآن از دا لاسٹ بک سینڈ بائی گاڈ. بہت اچھا سوال ہے. باقی کتابیں صرف اپنے لوگ کے لیے بھیجی گئی تھی. میں بائبل کا ذکر کر چکا ہوں. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 24, گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 to 6.
قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کس کے پتا نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے, آخری نبی ہے, اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے. کتاب نازل کرنے کے لیے ضرورت ہے ایک رسول کی, تو جب رسول ہی نہیں آئیں گا تو کتاب کیسے آئیں گے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے قرآن میں کہ وہ آخری نبی ہے, آخری رسول ہے, اس کے بعد کتاب تو نازل ہو ہی نہیں. اٹس انڈرسٹوڈ, بولنے کی ضرورت نہیں. آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اسی لیے آخری نبی سارے انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے, اور قرآن میں ذکر آتا ہے قرآن بھی ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے. باقی جتنے کتابیں ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ صرف بھیجے گئے تھے اپنے لوگ کے لیے, پیغمبر بھی اور وہ کلام بھی. لیکن قرآن مجید جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے تھے, قرآن بھی ساری انسانیت کے لیے. اس کا ذکر ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1, سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185, سورہ زمر چیپٹر نمبر 39 ورس نمبر 41. اور بھی حوالہ دے سکتا ہوں میں, لیکن یہ کافی ہے. My question is there any reference or proof of judgment day in religions other than Islam? بھائی صاحب نے پوچھا کہ ججمنٹ ڈے کا ذکر ہے قرآن کے علاوہ باقی کتابوں میں. بالکل صحیح ہے. میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ہندو مذہب میں بھی لکھا ہے, ہندو مذہبی کتاب میں وید میں لکھا ہے کہ امتحان ہوگا پھر سورگ اور نرک میں جائیں گے. بائبل میں لکھا ہوا ہے, بائبل میں لکھا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ کا. قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں کل نفس ذائقۃ الموت, ایوری سول شیل ہیو اے ٹیسٹ آف ڈیتھ. ہر نفس موت کو چکھے گا, لیکن فائنل ججمنٹ, فائنل حساب کتاب ہوگا آخرت میں. اور جو کوئی آگ سے دوزخ سے بچ جاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے وہی سفلتا پاتا ہے اس زمین پر, اس دنیا میں. تو ہندو دھرم کتاب میں بھی لکھا ہے, بائبل میں بھی لکھا ہے اور قرآن میں بھی لکھا ہے. My question is, can you please explain the creation of universe and life on the basis of Islam? بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ کین یو ایکسپلین دا کریشن آف دا یونیورس آن دا بیسس آف اسلام. یہ کائنات کس طریقے سے قائم ہوا اسلام کے نظریے سے. آج سائنس کیا کہتی ہے, پہلے وہ تذکرہ کروں گا میں. سائنس کہتی ہے کہ کائنات قائم ہوئی بائی بگ بینگ. پہلے یہ کائنات وہ تو پرائمری نیبولا ایک تھی, اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا, اس کے بعد آئے گیلیکسیز, سٹارز, پلانٹس, سن, مون اور یہ زمین جس پہ ہم رہ رہے ہیں. اسے کہتے ہیں بگ بینگ. اور اس کے لیے نوبل پرائز ملا تھا کچھ سائنٹسٹ کو 40-50 سال پہلے. قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ الانبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں. اس میں لکھا ہے ڈو ناٹ دا انبلیورز سی اولم یر الذین کفروا, کہ کافر لوگ نہیں جانتے, انبلیورز نہیں جانتے, اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانت رتقا مستقیما, کہ the heaven and the earth, یہ زمین اور آسمان ایک تھے اور اللہ نے انہیں سیپریٹ کیا, تفرقہ, انہیں چھٹا دیا, they separated. تو قرآن کی یہ آیت جو ہے سورہ انبیاء کی سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 بگ بینگ ان اے نٹ شیل ہے. تو جس طریقے سے قرآن ذکر کرتا ہے 1400 سال پہلے, سائنس آج یعنی کل بول سکتے, یسٹرڈے, 50 years back, 40 years back, 40 سال پہلے, 50 سال پہلے, آج سائنس مانتی ہے کس طریقے سے کائنات وجود میں آئے. اور اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں 1400 سال پہلے ہے. میں نے ایک تقریر کیا ہوں قرآن اینڈ ماڈرن سائنس کنفلکٹ اور کنسیلیشن, اور اس میں ڈیٹیل میں سائنس کے بارے میں بات کیا ہوں کہ جو چیز سائنس آج جان رہی ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے, کیونکہ قرآن از فار سپیریئر ٹو سائنس, کیونکہ قرآن کا لیکھک, آتھر اس زمین کو بنانے والا ہے, وہ ہم سے, آپ سے اور ہم سے اور اچھا جانتا ہے. I would like to ask that the only difference between Muslims and Christians is that Christians believe that there is a relationship of a son and a father between Jesus Christ and God. So, and when we try to approach them regarding this, they do not believe. So what should we say? بہن کا سوال تھا جب وہ
کرسچن سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور مانتے خدا کے بیٹے ہیں, تو کس طریقے سے ان کے ساتھ ہم بحث کر سکے یا ان تک پیغام پہنچائے. اگر ہم بائبل پڑھتے ہیں, بائبل ہیز گاٹ سنز بائی دا ٹنز. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے. بائبل میں بہت سے بیٹے اللہ کے. بائبل میں لکھا ہے آدم علیہ السلام اللہ کا بیٹا تھا, اسرائیل اللہ کا بیٹا تھا, ایفرائم اللہ کا بیٹا تھا. اینڈ بائبل میں لکھا ہے بک آف رومنز میں چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 14 میں, all those who are led by the spirit of God they are sons of God. جو کوئی اللہ کی بات مانتا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے. تو کہنے کے لیے ہم کہتے ہیں نا اللہ کا بندہ ہے, اللہ میاں کی گائے ہے, تو اس طریقے سے کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس سینس میں جس سینس میں وہ اللہ کی بات مانتا ہے, اسی لیے اللہ کا نیک بندہ ہے. تو اس طریقے سے بائبل میں کئی اللہ کے بیٹے ہیں, خدا کے بیٹے. لیکن عیسائی کہتے نہیں نہیں نہیں, جیسس کرائسٹ پیس بی اپون ہم خصوصاً بیٹا ہے, ہی از دا بیگوٹن سن. اور وہ کوٹ کرتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 میں, for God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. بائبل میں اور بھی begotten son ہے, لیکن جب میں پوچھتا ہوں عیسائی سے begotten کی معنی کیا ہے, وہ عیسائی جواب نہیں دیتا ہے. کیوں؟ جو انگریزی جانتا ہے وہ چپ ہو جائے گا. begotten مطلب sired by God. begotten مطلب یہ begotten جو چیز ہے, جنہ, جنہ کسے کہتے؟ وہ جنہ جانوروں کی چیز ہے. سیکس, اٹ بلونگس ٹو دا فنکشنز آف سیکس آف دی لوور اینیملز. یہ خدا کے لیے کبھی استعمال کر ہی نہیں سکتا کوئی بھی. اسی لیے قرآن میں لکھا ہے نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. اور یہ لفظ جو بیگوٹن ہے گاسپل آف جان چیپٹر 3 ورس نمبر 16 میں, اکارڈنگ ٹو دا ریوائزڈ اسٹینڈرڈ ورژن of the Bible, revised by 32 eminent Christian scholars, backed by 50 different corporate denominations. یہ revised standard version ایک نیا ایڈیشن ہے, ریویژن ہے بائبل کا, جس نے 32 ماہر عیسائی اسکالرز مل کے اس کو ریوائز کیے, اس کو سدھارے, اور 50 بڑے کرسچن آرگنائزرز نے سپورٹ کیا. یہ بائبل سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے, ریوائزڈ اسٹینڈرڈ ورژن. اس میں یہ اسکالرز لکھتے ہیں کہ یہ لفظ بیگوٹن از این انٹرپولیشن, از اے کنکاکشن, از اے فیبریکیشن, وہ ایک ملاوٹ ہے, اسے بائبل کے باہر پھینک دیا. تو اب ریوائزڈ اسٹینڈرڈ ورژن پڑھیں گے بائبل کا, یہ لفظ بیگوٹن ہے ہی نہیں, کیونکہ قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے لم یلد ولم یولد. سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 3 میں, وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. تو جو ورس کے ذریعے, جو لفظ کے ذریعے کرسچن لوگ بات کرتے, وہ لفظ کرسچن اسکالرز کہتے یہ ملاوٹ ہے اور بائبل کے باہر پھینک دیے. Assalamu alaikum, Mr. Zakir Naik and all people around here. My name is Bhavna Nalavde. I'm a Hindu. I have a question regarding music in the Holy Quran. Is it mentioned anywhere in the Holy Quran that listening to music, I'm not saying watching music, but listening to music is haram? And if it is so, Mr. Bismillah Khan, ek mashhoor fankar hai, he has an argument with someone that listening to music is very soulful and relaxing to the soul. So if you could please defend or have an argument about this, that how is listening to music haram? Thank you very much. بہن نے سوال کیا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ہے جس میں لکھا ہے کہ میوزک حرام ہے. قرآن میں لکھا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول, اوبے اللہ اوبے دا میسج, اللہ کی بات مانو اللہ کے رسول کی بات مانو. تو قرآن یا صحیح حدیث میں موجود ہے, ہمیں ماننا چاہیے. قرآن میں ڈائریکٹ ورس نہیں ہے, کوئی صاف الفاظ سے کہ میوزک حرام ہے, انڈائریکٹ ہے. لیکن اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے, صحیح حدیث میں لکھا ہے کہ صرف ڈف, ڈف ہوتا ہے ون سائیڈڈ ڈرم, ڈف الاؤڈ ہے, اس کے علاوہ باقی میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں. یہ صاف طور پہ لکھا ہے. ابھی آپ کا آرگیومنٹ ہے کہ بسم اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میوزک از سودنگ فار دا سول. میرا دوست کہتا ہے شراب بھی سودنگ فار دا سول ہے, شراب سے مجھے سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے بھائی,
آپ کو سکون ملتا ہے لیکن اس سے نقصان زیادہ ہے. تو میوزک کیوں حرام قرار کیا ہے؟ اٹ انٹاکسیکیٹس. قرآن میں لکھا ہوا ہے چیپٹر نمبر 2 سورہ البقرہ میں, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219, شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. قرآن میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے, لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے. تو میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو میوزک سے. دیر از میوزک تھراپی آلسو. قرآن میں ایک سورہ شعراء ہے, پوئٹس. قرآن شریف شاعری اور گانے کے خلاف ہے, حرام نہیں کہتا ہے لیکن اکثر خلاف ہے. کیوں؟ جب ہم شعر شاعری کرتے ہیں اکثر اتنی شعر شاعری کرتے ہیں کہ شرک کی طرف جاتے ہیں. میں اگر راجا کی تعریف کر رہا ہوں اتنی تعریف کرتا ہوں کہ اس کو خدا سے ملا لیتا ہوں. کچھ لوگ نعت پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, نعت پڑھنا اچھی بات ہے, بہک جاتے اس کو اللہ سے ملا دیتے ہیں, وہ بھی حرام ہے. کہتے میں نے ایک عرب دیکھا بنا عین کا. عرب دیکھا بنا عین کا مطلب رب کو دیکھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملانا بھی حرام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو تو ملائے بھی حرام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. ہم ان سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, لیکن اللہ سے نہیں ملا سکتے. اسی لیے 5 بار آذان میں ہم سنتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم عبادت کرتے صرف اللہ کی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے, اس کے بندے ہیں, اللہ نہیں ہے. تو بسم اللہ خان جو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کس کو سکون پہنچتا ہوگا, لیکن جب ہم میوزک لیتے اکثر کیا ہوتا ہے میوزک کے اندر ایک انسان بہک جاتا ہے. ہم گانے سنتے نا, وہ ہیرو ہیروئن سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے چاند توڑ کے لے کے آؤں گا, ستارے توڑ کے لے کے آؤں گا. یہ ہم جانتے ہیں صحیح نہیں ہے تو بھی ہم گنگناتے. وہ کیوں میوزک ہوتی ہے؟ ہم جانتے کون چاند یا تارے توڑ کے لے کے آ سکتا ہے. ہم جانتے کتنے الفاظ ہم جب سنتے یہ گانے کے بکواس ہے لیکن پھر بھی گنگناتے. نہیں سننا چاہتے تو بھی سنتے. گھر کے باہر بونگا لگا ہے 1 2 3 ہے, کیا 1 2 3, نہیں سننا چاہتے پھر بھی سننا. تو میوزک میں کیا ہوتا ہے کہ میوزک کبھی کبھی من کو بہا لیتا ہے. صحیح کہہ رہے بسم اللہ صاحب, اتنا بہا لے جاتا ہے کہ شرک بھی کرتے تو ہم کہتے صحیح ہے, ہم اسلام سے دور جاتے پھر بھی اسے گنگناتے. اسی لیے اسلام میں میوزک جو آپ کو غلط جگہ پہ لے کے جاتا ہے, ڈف کے علاوہ باقی سب انسٹرومنٹس اسلام میں حرام ہیں. آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, ابراہیم نبی نے بھی حج کیا ہے اور محمد نبی نے بھی حج کیا ہے, کیا عیسیٰ نبی نے بھی حج کیا ہے؟ میں نے اچھا سوال کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حج کیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیے, کیا عیسیٰ علیہ السلام نے حج کیا؟ میں خود کوئی آیت نہیں جانتا ہوں قرآن میں جس میں کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حج کیا. نہ کوئی ڈائریکٹ ریفرنس ہے بائبل میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حج کیے. لیکن بائبل میں یہ ذکر ہے کہ جو کوئی مکہ کی وادیاں میں جاتا ہے اس کے اوپر سلامتی رہتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیے کیا نہیں میں یہ نہیں جانتا ہوں, لیکن یہ کہنا کہ سارے پیغمبروں نے حج کیا کہ نہیں یہ میں نہیں جانتا ہوں. اسلام میں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد حج فرض ہے. ابھی مسلمان کو اگر وہ حیثیت رکھتا ہے مالی حالت سے یا صحت سے کم 1 بار تو حج کرنا چاہیے, اس کے لیے فرض ہے. اگلا سوال ایلیکس سائمن کریسٹو یہ پوچھتے ہیں, جان کے گاسپل میں ہے ان the beginning was the word and the word was with God and the word was God. یہ تو پروو کرتا ہے کہ جیسس خدا ہی ہے. بردر کیسٹرو نے جو سوال پوچھا وہ ایک بائبل میں سے ورس ہے, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 1. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 1. اس میں لکھا ہے in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. تو جب کہتے ہیں in the beginning was the word was with God and the word was God, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا word ہے. تو وہ کہتے ہیں the word was God, اس بائبل میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے. پہلا نمبر, یہ الفاظ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہی نہیں, یہ جملہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہی نہیں. ببلیکل اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ ایک یہودی تھا
एक जू था जिसका नाम था फिलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, उनने कहा था, ना ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ना जॉन ने कहा। ईसा अलैहिस्सलाम के बहुत पहले, पैदा होने के पहले, एक यहूद जिसका नाम था फिलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, उसने लिखा था ये। और कभी भी जब उन्होंने लिखा था, उन्होंने ये दावा किया ही नहीं कि खुदा है। और एक तरीके से हम समझा सकते हैं हमारे ईसाई भाई को, क्या मान लो आप जो कहते सही है, वर्ड गॉड है, तो जहां भी वर्ड है आप उसको रिप्लेस कीजिए गॉड के लिए। इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। सबसे पहले था कलाम, इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड, और वो कलाम था खुदा के साथ, एंड द वर्ड वॉज गॉड, और वो कलाम खुदा था। अभी हम जब रिप्लेस करते हैं वर्ड को गॉड से तो हो जाएगा इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड, वर्ड को गॉड कीजिए, इन द बिगनिंग वॉज गॉड एंड गॉड वॉज विद गॉड। क्या दो खुदा थे? इन द बिगनिंग वॉज कलाम, कलाम को रिप्लेस कीजिए गॉड से, पहले था खुदा और खुदा के साथ था खुदा। कि इसके मानी है कि दो खुदा थे? और वो ईसाई कहेगा नहीं। और जब हम तहकीक करते पता लगता है कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में जब पढ़ते हैं, जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है सबसे पहले बार गॉड के लिए, वो था होथियोस। होथियोस के मानी द गॉड, इंग्लिश में कैपिटल जी कहेंगे। और सेकेंड बार जब गॉड आता है इस वर्स में, वो एक्चुअली लफ्ज इस्तेमाल किया ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में, वो टॉन्थियोस है, ग्रीक में टॉन्थियोस है। टॉन्थियोस मतलब अ गॉड विद स्मॉल जी। आप देखेंगे, एक्चुअल पढ़ेंगे तो इसके मानी ये है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड, होथियोस कैपिटल जी, एंड द वर्ड वॉज गॉड, स्मॉल जी। और स्मॉल जी का गॉड जो इस्तेमाल किया बाइबल में कई जगह, इवन रसूल के लिए। मिसाल के तौर पर कहा गया है कि मोसेस वॉज सेंट एज अ गॉड टू फैरो, मूसा अलैहिस्सलाम भेजे गए थे फैरो के पास खुदा जैसे। ये छोटा खुदा है, द स्मॉल जी। तो यहां भी हम देखेंगे इसके अंदर लोग दोनों को मिलाते हैं, और बाइबल में जब तर्जुमा पढ़ते हैं दोनों जगह कैपिटल जी है। ये खिलवाड़ कर रहे हैं बाइबल के साथ और लोग को बेवकूफ बना रहे। सेकेंड बार जब गॉड का मेंशन है बाइबल में, वो स्मॉल जी के साथ होना चाहिए, कैपिटल जी के साथ नहीं। हमें कोई एतराज नहीं ये मानने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के खुदा के भेजे हुए पैगंबर है, लेकिन वो खुदा नहीं थे। सवाल अंग्रेजी में है, our concept of Trinity does not mean three gods, but one God in three persons, Father, Son, and the Holy Ghost. They are one only. You should understand in right perspective. सवाल है, concept of Trinity does not mean three gods, but one God in three persons, Father, Son, and Holy Ghost. They are one only. You should understand in the right perspective. ये सवाल से पता चलता है कि वी डोंट बिलीव इन थ्री गॉड्स बट वन गॉड इन थ्री पर्सन्स। ये लफ्ज इस्तेमाल किया है कि हम ईसाई ट्रिनिटी में मानते हैं। ये लफ्ज ट्रिनिटी आप अगर बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल में ट्रिनिटी का कहीं भी जिक्र नहीं है। द वर्ड ट्रिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर इन द बाइबल। ये लफ्ज ट्रिनिटी बाइबल में कहीं भी नहीं आता। लेकिन जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ में ट्रिनिटी आता है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरे निसा में, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 171 में, वला तकुलू सलासा, मत कहो सलासा, मत कहो ट्रिनिटी, इन तो खैरुल लकुम, दिस इज स्टॉप इट बेटर फॉर यू। बंद करो, ये आपके लिए बेहतर होगा। तो कुरान में ट्रिनिटी सलासे का लफ्ज आया है, लेकिन कहा गया है कि मत कहो सलासा, ये गलत है। सलासे का लफ्ज, ट्रिनिटी का लफ्ज और एक बार आया सूरह माइदा में, सूरा नंबर 5 आयत नंबर 73 में, जहां अल्लाह ताला फरमाते, लक़द कफ़र लज़ीना कालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि अल्लाह सलासा है, जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ट्रिनिटी है। तो कुरान में ट्रिनिटी का जिक्र है, लेकिन कहा गया है कि जो लोग ये कहते हैं गलत कर रहे, कुफ्र कर रहे हैं। बाइबल में किधर भी ट्रिनिटी का लफ्ज नहीं आया है। एक वर्स है बाइबल में जो ट्रिनिटी के करीब है, वो फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 में, जिसमें लिखा है, फॉर देयर आर थ्री दैट बेयर रिकॉर्ड इन हेवन, द फादर, द वर्ड एंड द होली गोस्ट, एंड दीस थ्री आर वन। ये जो जुमला है फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7, पहला एपिस्टल जॉन का,
चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 का ट्रिनिटी के सबसे करीब है, लेकिन ये जुमला भी अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, जब आप रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन पढ़ेंगे बाइबल का, revised by 32 scholars of the highest eminence, backed by 50 different corporate denominations, 32 सबसे बड़े अहम इंपॉर्टेंट बिब्लिकल स्कॉलर्स ने रिवाइज किया बाइबल को, बैक्ड बाय 50 डिफरेंट क्रिश्चियन के ग्रुप्स। वो स्कॉलर्स कहते हैं कि ये फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7, ये बाइबल में इट इज अ कंकॉक्शन, इट इज अ फैब्रिकेशन, इट इज इंटरपोलेशन, ये मिलावट है और बाइबल के बाहर निकाल दिया। तो सबसे करीब जो जुमला था ट्रिनिटी के, वो भी क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने निकाल दिया। ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं दावा किया खुदाई का। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 में वर्स नंबर 28 में, मेरे वालिद मेरे से महान है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29 में, मेरे वालिद सबसे महान है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 में, मैं शैतान को भगाता हूं खुदा की मदद से। आई कास्ट आउट डेविल विद द स्पिरिट ऑफ गॉड। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20 में, आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल, मैं अल्लाह की मदद से शैतान को भगाता हूं। उनने कभी भी खुदाई का दावा किया ही नहीं। उन्होंने क्लियरली कहा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स नंबर 30 में, चैप्टर 5 वर्स नंबर 30 में, आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर। मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं, जिस तरीके से मैं सुनता हूं उस तरीके से अदर करता हूं, और मेरा इंसाफ सही है। वॉट एवर आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर। क्योंकि मैं अपनी रजा से कुछ नहीं कहता हूं, जो अल्लाह की रजा है वो मैं करता हूं। और कोई भी शख्स कहता है कि मैं अल्लाह के हवाले करता हूं अपनी रजा, उसे कहते हैं मुस्लिम। ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी खुदाई का दावा नहीं किया। और अगर हम देखते हैं द कैथलिक कैटेकिज्म, जो चर्च का होता है कैथलिक कैटेकिज्म, उसके अंदर कहा गया है अबाउट ट्रिनिटी, द फादर इज अ पर्सन, द सन इज अ पर्सन एंड द होली गोस्ट इज अ पर्सन, दे आर 3 पर्सन बट 1 पर्सन। जो जुमला लिखते कि हम 3 खुदा ने खुदा में मानते, 3 डिफरेंट पर्सन में, ये कैथलिक कैटेकिज्म में, द फादर इज अ पर्सन, द सन इज अ पर्सन एंड द होली गोस्ट इज अ पर्सन बट देन 3 पर्सन, द 1 पर्सन। आदमी 1, आदमी 2, आदमी 3, बट 3 आदमी ने 1 आदमी, ये कैसी जबान है? हम एक खुदा 3 आदमियों में, लेकिन 3 ने 1 है। जब कोई ईसाई फादर के बारे में सोचता है, उसका एक तस्वुर होता है जहन में, जिस तरीके से सैंटा क्लॉज बैठा हुआ है फलक के अंदर और उसका फुटस्टूल है अर्थ, ये पृथ्वी उसका फुटस्टूल है। जब फादर के बारे में सोचता है, ऐसा तस्वुर उसके दिमाग में होता है, लाइक सैंटा क्लॉज कायनात में बैठा हुआ है, यूनिवर्स में, विद अर्थ एट द फुटस्टूल। जब वो सोचता है सन, उसके बारे में तस्वुर आता है, अ वेरी हैंडसम मैन, टॉल हैंडसम मैन with blue eyes, somewhat like Jeffrey Hunter, who acted in the film The King of Kings. जिस तरीके से जेफरी हंटर ने एक्टिंग किया था, एक पिक्चर आई थी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, किंग ऑफ किंग्स, गोरा आदमी, टॉल, हैंडसम, खूबसूरत, नीली नीली आंखें, उसका तस्वुर है। जब वो सोचता है होली गोस्ट ऑफ स्पिरिट, वो सोचता है जिस तरीके से एक डव, एक परिंदा आया था ईसा अलैहिस्सलाम के पास when he was being baptized, या द फीस्ट ऑफ पेंटेकॉस्ट, उसे कहा गया स्पिरिट। उसके 3 तस्वुर, अलग तस्वीर रहते दिमाग में। जब हम पूछेंगे, आप जब ट्रिनिटी के बारे में सोचते, आपके कितने तस्वीर है, कितना तस्वुर आपके दिमाग में, तो वो कहेगा 1, वो झूठ बोल रहा है। 3 अलग अलग डिफरेंट तस्वुर है। जब फादर का सोचता है, he has a different picture. When he thinks about the son, he has a different picture. When he thinks about the spirit, he has a different picture. 1 + 1 + 1 3 होता है, 1 नहीं। Hope that answers the question. मेलरॉय मैस्करेनस का है, पानी 3 स्टेट में होता है, पानी 3 हालतों में होता है, लिक्विड यानी पानी, सॉलिड
यानी आइस बर्फ, गैस यानी वाटर वेपर, वो पानी ही रहता है। इसी तरह एक आदमी बाप भी है, भाई भी है और बिजनेसमैन भी है, ये सब एक ही आदमी है। तो ट्रिनिटी में गॉड, सन और होली स्पिरिट ये सब एक क्यों नहीं हो सकते? भाई मैस्केंस ने सवाल पूछा है कि वाटर कैन मीन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पानी 3 स्टेट्स में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बर्फ, पानी और वेपर। इसी तरीके से हमारे ट्रिनिटी के अंदर गॉड क्यों नहीं फादर, सन एंड होली गोस्ट हो सकता है? ये पहला सवाल है। और एक सवाल पूछा उन्होंने कि एक आदमी बाप भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है। तो जब एक आदमी भाई और बिजनेसमैन और बाप हो सकता है तो खुदा क्यों नहीं 3 हो सकता है, फादर, सन एंड होली गोस्ट? पहले सवाल का जवाब है कि जब वाटर कैन मीन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, पानी जब हो सकता है बर्फ, पानी और वेपर में, तो खुदा क्यों नहीं 3 जैसा हो सकता है? जब मिसाल हम लेते हैं वाटर कैन मीन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दैट इज आइस, वाटर एंड वेपर। साइंस अब ये कहती है कि तीनों स्टेट में द कंपोनेंट्स आर द सेम। जिस चीज से तीनों स्टेट बनाए सेम है, इट इज H2O, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। साइंस ये कहती है चाहे पानी सॉलिड, लिक्विड या गैस हो, उसका कंपोनेंट सेम है, 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम अब ये देखेंगे ये फादर, सन और होली गोस्ट क्या है। फादर कहते हैं खुदा को, सन एक इंसान है, होली गोस्ट एक रूह है। हम जानते हैं कि आदमी इज मेड अप ऑफ गोश्त और हड्डी, फ्लैश एंड बोन। खुदा और स्पिरिट के फ्लैश और बोन नहीं है, इनका कंपोनेंट्स के अंदर फर्क है। और ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 39 to 43, ईसा अलैहिस्सलाम जब आते हैं अपर रूम में और अपोस्टल से मिलते हैं और सलाम करते हैं, फिर कहते हैं behold my hands and feet, behold my hands and feet, handle me and see, for a spirit has no flesh and bones। आप मेरा हाथ और पैर देखिए, पकड़ के देखिए, क्योंकि एक रूह के पास गोश्त और हड्डी नहीं होती। आप देखिए, मुझे हाथ लगा के देखिए, हड्डी और गोश्त है, और रूह के पास हड्डी और गोश्त नहीं है। तो उसके अपोस्टल्स चौंक जाते हैं और खुश हो जाते हैं, अरे ईसा अलैहिस्सलाम में वो अभी तक के मरे नहीं, वो स्पिरिट नहीं बने, वो जिंदा है। और जब देखते हैं हाथ लगा के, फिर ईसा अलैहिस्सलाम पूछते आपके पास कुछ खाने के लिए है, डू यू हैव समथिंग टू ईट? देन दे गिव हिम ब्रॉइल्ड फिश एंड हनीकॉम्ब। वो उन्हें देते हैं मच्छी और शहद, और वो खाते हैं। क्या साबित करने के लिए? क्या वो खुदा है? क्या वो रूह है? ये साबित करने के लिए वो इंसान है, क्योंकि रूह को ना खाने की जरूरत है ना खुदा को खाने की जरूरत है। इसी तरीके से कुरान में लिखा है सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 75 में, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर है, बहुत से पैगंबर आए थे। ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी मां दोनों ने खाना खाया। क्यों लिखा है? साबित करने के लिए कि वो खुदा नहीं थे। पानी, सॉलिड, लिक्विड, गैस जब है, कंपोनेंट्स है सेम, यहां कंपोनेंट फर्क है। इंसान की हड्डी और गोश्त है, रूह का नहीं है, खुदा का नहीं है। इससे यह साबित होता है ये जो मिसाल इस्तेमाल के साइंस के बुनियाद के ऊपर, मिसाल ही गलत है, बेबुनियाद है। दूसरी मिसाल जो भाई ने दी कि एक आदमी पिता भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है। और मेरे कई दोस्त है जिनकी शादी हो चुकी है, वो पिता भी है, उनकी बहन भी है, तो भाई भी है वो, और बिजनेसमैन है। कई मिसाल है। तो अल्लाह ताला क्यों नहीं, खुदा क्यों नहीं फादर, सन एंड होली गोस्ट हो सकता है? सवाल अच्छा है। लेकिन अगर एक आदमी पिता है, भाई है और बिजनेसमैन है, उस इंसान को उसकी बहन अगर सीक्रेट बोलती है, तो वो आदमी जो उसके अंदर बाप है उसको भी सीक्रेट पता चलती है, जो भाई है उसको भी पता चलती है, बिजनेसमैन को भी, क्योंकि वो एक ही आदमी है। भले वो वालिद है
بھائی ہے اور بزنس مین ہے, اگر بہن کوئی سیکرٹ بولتی ہے تینوں کو پتا لگ جاتی ہے. بائبل میں لکھا ہے گوسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 13 میں ورس نمبر 32 میں, آف دیٹ آر, وہ دن کا, قیامت کے بارے میں بات کر رہے, آف دیٹ آر knoweth no man, not even the angels in the heaven, not even the son of man, except the father in heaven. اس دن کا, آخرت کا کوئی نہیں جانتا ہے, نہ فرشتے جانتے, نہ سن آف مین عیسیٰ علیہ السلام جانتے, لیکن صرف خدا جانتے. تو اب سوچئے, سیکرٹ خدا کو پتا ہے لیکن ہولی گوسٹ ملائکہ کو نہیں پتا, عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا, تو وہ ایک کیسے ہو سکتے؟ ہو نہیں سکتے. اور اگر مان لو بھائی مر جائیں گا تو کیا والد بچے گا؟ ایک انسان جو بھائی, والد اور بزنس مین ہے, بھائی مرا تو والد بھی مرا اور بزنس مین بھی مرا. تو عیسیٰ علیہ السلام جو انہوں کہتے سولی پہ مر گئے, ہم نہیں کہتے, وہ کہتے. تو عیسیٰ علیہ السلام مرے تو سب لوگ مر گئے, پھر خدا بھی مر گئے اور روح بھی مر گئے. مثال بالکل غلط ہے. یہ اس بنیاد پہ نہیں, عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تھے, خدا کا دعویٰ کیا بھی نہیں, وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے. آپ کا سوال ہے کہ جیسس نے بائبل میں کہیں نہیں اپنے آپ کو خدا کہا ہے, ایسا آپ کہتے ہیں, لیکن میں نے بائبل میں خود پڑھا ہے کہ جیسس بولتا ہے کہ میں اور میرا پتا ایک ہیں. بہن نے سوال کیا ہے کہ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا I and my father are one, میں اور میرا خدا ایک ہے, تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے. میں نے میری تقریر میں یہ کہا ہے, there is not a single unequivocal unambiguous statement where Jesus Christ peace be upon him himself says that I am God, or where he says worship me. Unequivocal, unambiguous. کوئی بھی ایک بھی جملہ نہیں ہے پورے بائبل میں بنا شبہ, بنا شک, جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. اس کے بارے میں اگر جاننا چاہتے اس کے کیا معنی ہیں, we should go back to the context. ہمیں کانٹیکسٹ جاننا بہت ضروری ہے. یہ جو آپ نے کہا میں اور میرا خدا ایک ہے, یہ کوٹیشن ہے بائبل کا, گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 30. گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 30. اس کا صحیح معنی جاننے کے لیے کانٹیکسٹ جاننا بہت ضروری ہے. کانٹیکسٹ چند ورس پہلے شروع ہوتا ہے. گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 23. گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 23 میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ٹیمپل آف سولومن میں داخل ہوتے ہیں. ورس نمبر 24 میں لکھا ہے یہود انہیں گھیر لیتے, جوز انہیں گھیر لیتے اور پوچھتے ہاؤ لانگ ڈز thou make us doubt? If thou art the Christ, tell us plainly. آپ کتنی دیر تک ہمیں پریشان کر رہے, اگر آپ کرائسٹ ہے تو کیوں نہیں کہتے صاف صاف if thou art the Christ, tell us plainly. عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں, ورس نمبر 25 میں لکھا ہے I have told you the work that I do bear record of my father. میں جو کام کرتا ہوں وہ شہادت ہے میرے پتا کے بارے میں. ورس نمبر 26 میں کہا گیا ہے But you are not my sheep. You will not understand me. My sheep who know me, they understand me. آپ میرے فالوز میں سے نہیں ہیں, اسی لیے آپ نہیں سمجھیں گے. جو مجھے فالو کرتا ہے وہ مجھے سمجھیں گا. My sheep follow me and they know me. وہ مجھے جانتے ہیں. اور ورس نمبر 27-28 میں لکھا ہے کہ I give eternal life. My followers, my sheep, they know me, they follow me. I give them eternal life. No one can pluck them out of my hand. میرے ماننے والوں کو میں جانتا ہوں, وہ میرا کہنا مانتے ہیں اور میں انہیں زندگی دیتا ہوں. کوئی سی زندگی کی بات کرے, eternal life, مطلب آخرت میں آپ جنت میں جائیں گے. اور no one can pluck them out of my hand. میرے ہاتھ میں سے کوئی بھی انہیں چھین نہیں سکتا. ورس نمبر 29 میں لکھا ہے My father give it to them who's greater than all. No man can pluck them out of my father's hand. میرے والد سب سے مہان ہے اور کوئی بھی میرے والد کے ہاتھ میں سے ان لوگوں کو چھین نہیں سکتا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ورس نمبر 30 میں I and my father are one. میں اور میرے والد ایک ہے. کانٹیکسٹ پہ پتا چلتا ہے ورس نمبر 28 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں No man can pluck them out of my hand. میرے ہاتھ میں سے کوئی بھی ان لوگوں کو, میرے لوگ کو چھین نہیں سکتا. ورس نمبر 29 میں No man can pluck them out of my father's hand.
कोई भी मेरे वालिद के हाथ में से इनको छीन नहीं सकता. I and my father are one, verse number 30. मैं और मेरे वालिद एक है. In purpose they are one. In purpose, not that they are one as a person. In purpose. वो जिस मकसद में थे वो मकसद यकसा था. वो आदमी एक नहीं थे. मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि मेरे वालिद डॉक्टर है और मेरे वालिद डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं, मैं और मेरे वालिद एक है, मतलब पेशे में हम एक है. उसका मतलब ये नहीं कि मैं और मेरे वालिद एक है. लेकिन ईसाई कहेंगे नहीं नहीं आपको गलत फहमी है. मान भी लो, अगर हम उनको छूट देते कि आप पहला कॉन्टेक्स्ट नहीं समझे, अभी आगे का कॉन्टेक्स्ट पढ़िए. आगे लिखा हुआ है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 17 में वर्स नंबर 23 में ईसा अलैहि सलाम कहते हैं कि माय फादर इज इन मी एंड आई इन थी. अपने शागिर्दों से कहते हैं, अपने अपोस्टल से कहते हैं, माय फादर इज इन मी एंड आई इन थी. मेरे वालिद मुझ में हैं और मैं तुम में हूं. यानी खुदा है ईसा अलैहि सलाम में, ईसा अलैहि सलाम में, अपने अपोस्टल में. वी ऑल आर वन. वही लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, वन. तो आप ये कहेंगे कि खुदा, ईसा अलैहि सलाम और 12 अपोस्टल एक है, तो आपको एक नया लफ्ज इजाद करने पड़ेगा फॉर 14 गॉड्स. 3 गॉड्स के लिए तो ट्रिनिटी इस्तेमाल करते, 14 गॉड्स के लिए क्या बोलेंगे आप? वही लफ्ज है वन. और उसके पहले पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 21 में लिखा है कि माय फादर इज इन मी, आई एम इन यू. यानी उनके अपोस्टल ईसा अलैहि सलाम में, ईसा अलैहि सलाम इज विद अपोस्टल, वी आर वन, हम एक है. उसका मतलब 12 अपोस्टल्स और ईसा अलैहि सलाम मिलके हो जाते 13 गॉड. तो क्या 13 गॉड हो गए? तो इससे ये मालूम पड़ता है इधर भी वन का मकसद में ईसा अलैहि सलाम और उनके जो अपोस्टल्स थे एक है. अल्लाह ताला का मकसद और ईसा अलैहि सलाम का मकसद एक था कि सच्चाई फैलाना, अल्लाह का पैगाम फैलाना. तो यहां जब वन आता है वो मकसद के लिए है, नॉट वन एज इन पर्सन. फिर भी अगर कोई ईसाई नहीं मानता है, नहीं आप नहीं समझते, उसके बाद पढ़ते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 30 के बाद लिखा है वर्स नंबर 31 में, वर्स नंबर 31 में, यहूद जूस पिक अप स्टोन्स टू स्टोन जीसस का स्पीच बी अपॉन हिम. यहूद पत्थर उठाते ईसा अलैहि सलाम को मारने के लिए. तो ईसा अलैहि सलाम कहते हैं वर्स नंबर 32 में, मेनी ऑफ गुड वर्क्स हैव आई डन, फॉर विच ऑफ द गुड वर्क्स डू यू स्टोन मी. मैंने बहुत से अच्छे काम किया हूं, कौन से अच्छे काम के लिए आप मुझे पत्थर मार रहे? जवाब आता है वर्स नंबर 33 में, वी डू नॉट स्टोन यू फॉर गुड वर्क, यू बीइंग अ मैन ब्लास्फेमिथ देयरफॉर वी स्टोन यू. हम आपको अच्छे काम के लिए नहीं पत्थर मार रहे, आप इंसान होके खुदा का दावा करते हैं, इसलिए हम पत्थर मारते. ये यहूद लोग बहाना देख रहे थे, ढूंढ रहे थे किस तरीके से ईसा अलैहि सलाम को खत्म करे. वो उस तरफ जा रहे, बाकी जो ईसाई है वो बहाना ढूंढ रहे किस तरीके से ईसा अलैहि सलाम खुदा बनाए. इसलिए कुरान में लिखा है ला तगलू फी दीनिकुम, सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 171 में, कि एक्सेस मत करो. यहूद लोग उस तरफ जा रहे, अल्लाह के पैगंबर को नहीं मान रहे और कह रहे कि वो बनावट है, झूठ है, पत्थर मार रहे. इस तरफ ईसाई लोग उसे खुदा मान रहे. दोनों अपने दायरे के बाहर जा रहे. लेकिन उसका जवाब इसी चैप्टर में गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर 10 वर्स नंबर 33 के बाद वर्स नंबर 34 में ईसा अलैहि सलाम फरमाते, जब वो इल्जाम लगाते कि आप खुदा का दावा क्यों कर रहे, तो ईसा अलैहि सलाम फरमाते वर्स नंबर 34, 35 और 36 में कि isn't it mentioned in your scriptures that ye are gods? And if you call a person to whom the word of God has come as God, then the law is not broken. आपके किताबों में नहीं लिखा है कि आप ये आर गॉड्स, ये लोग खुदा है, और अगर आप उसको खुदा बोलते हैं जिसको खुदा का कलाम आया है, तो आप क्या लॉ, आपकी शरीयत नहीं टूटती. ये खुदा वही खुदा है जिसे स्मॉल जी कहा गया पहले मैंने, मैसेंजर. तो मैसेंजर को अगर उस तरीके से कहते हैं तो कोई गर्ज नहीं. तो इससे ये साबित होता है कि ईसा अलैहि सलाम साबित कर रहे हैं कि उनको अल्लाह का कलाम आया है, मतलब वो पैगंबर थे, उनने खुदाई का दावा कभी भी नहीं किया. मेरे पास 2 सवाल ऐसे हैं जिनका मफहूम एक ही है. मैं दोनों सवालात पढ़ लेता हूं ताकि डॉक्टर साहब को आसानी होगी जवाब देने में. जैस्मीन ब्रेगंजा कहती हैं कि ईसा मसीह ने ये कहा है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है. उसका मतलब ईसा मसीह और खुदा एक ही है. लॉरेंस मोंटेरो ये कहते हैं कि जीसस सेड इन जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिथ अनटू द फादर बट बाय मी. इज ही नॉट क्लेमिंग डिविनिटी? 2 सवाल जो आए
جہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آئی ایم دا وے دا ٹروتھ اینڈ دا لائف, نو مین کمت انٹو مائی فادر بٹ بائی می, اور دوسرے کا کہتے ہیں ہی دیٹ ہیز سین می ہیز سین دا فادر. یہ دو ورسز سے, بائبل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا, خدا بننے کا دعویٰ کیا. اس کے صحیح معنی جاننے کے لیے کانٹیکسٹ جاننا بہت ضروری ہے. حوالہ نہیں دیا نے, پہلے ورس کا حوالہ تھا گاسپل آف جان چیپٹر 14 ورس نمبر 6, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 6, اور دوسرا جو ورس تھی وہ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 9 ہے. کانٹیکسٹ کے لیے ہمیں جانا پڑے گا ورس نمبر 1 کی طرف اور پھر پڑھنا پڑے گا. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 1 میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کو خدا پہ بھروسہ ہے تو مجھ میں بھی بھروسہ کیجئے, میرے والد کے پاس بہت سے گھر ہے. If you have faith in God, have faith in me also. In my father's house are many mansions. میرے والد کے گھر میں بہت سے کمرے, بہت سے گھر ہے. I go there to prepare a place for you. میں وہاں جا رہا ہوں آپ کے لیے جگہ بنانے کے لیے. You know where I go. آپ جانتے ہیں میں کہاں جا رہا ہوں. تو یہاں فلپ عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے We don't know where you are going. فلپ کہتا ہے میں نہیں جانتا آپ کہاں جا رہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 6 میں I am the way, the truth and the life. No man cometh unto my father but through me. عیسیٰ علیہ السلام فلپ کو سمجھاتے ہیں میں ہی وہ طریقہ ہوں, میں ہی حق ہوں. I am the way, the truth and the life. No man cometh unto my father but through me. کوئی بھی آدمی میرے والد تک نہیں پہنچ سکتا بنا میرے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جو میں نے طریقہ کہا ہے, میں نے جو سکھایا ہے اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ میرے والد تک پہنچیں گے, تو آپ خدا تک پہنچیں گے. اس کا مطلب یہ کہ جب بھی کوئی رسول اس دنیا میں آئے, جو بھی پیغام لے آئے, وہ پیغام انسانوں کو خدا تک پہنچاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی طریقہ تھے خدا تک پہنچنے کا. ایٹ دا ٹائم آف جیزس پیس بی اپون ہم, جیزس واز دا وے, دا ٹروتھ اینڈ دا لائف. نو مین کیم انٹو آلمائٹی گاڈ بٹ تھرو جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ موسیٰ علیہ السلام حق تھے, موسیٰ علیہ السلام طریقہ تھے. کوئی بھی آدمی خدا کو موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کے بنا نہیں پہنچ سکتا تھا. خدا کو پوچھنے کا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے طریقے سے. At the time of Moses, peace be upon him, was the way, the truth and the life. No man came unto God but through Moses, peace be upon him. لیکن آج کی تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. At the time of Muhammad, peace be upon him, until eternity, he is the way, the truth and the life. No man cometh unto Almighty God but through Prophet Muhammad, peace be upon him. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. جب بھی وہ آئے اور قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ اور آج کے ٹائم پہ قیامت تک کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ہے, حق ہے. کوئی بھی آدمی خدا تک پہنچنا چاہتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے تو ہی آپ خدا تک پہنچیں گے. یہاں یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا. آگے ورس نمبر 7 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں Now you know the way and you know God. تو فلپ کہتے ہیں You show us God and we'll believe. آپ خدا کو دکھاؤ اور میں مان جاؤں گا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے He that has seen me has seen the Father. جس نے مجھے دیکھا خدا کو دیکھا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جب جیزس کرائسٹ کہتے ہیں peace be upon him, He that has seen me has seen the Father. Seeing is knowing God. Means if you know me, عیسیٰ علیہ السلام کہتے you have seen God. اگر آپ مجھے جانتے آپ اللہ کو دیکھ چکے, خدا کو دیکھ چکے. تو فلپ کہتے ہیں خدا کو دکھاؤ کدھر ہے. تو وہ کہتے He that has seen me has seen the Father. جو مجھے دیکھا خدا کو دیکھا, مطلب جو مجھے سمجھا خدا کو سمجھا. Seeing means knowing. اس کے بعد فوراً آتا ہے کہ جو میں کام کرتا ہوں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. یہ الفاظ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور خدا نہیں تھے. آپ نے کہا ہے کہ لباس دوسرے مذہب کی یکسانیت والا نہ ہو. آپ نے جو لباس پہنا ہے جو عیسائیت کی مشابہت والا مانا جاتا ہے, یہ کیا ہے؟ سوال پوچھنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا. بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جو میں لباس پہنا ہوں, کوٹ, ٹائی, شرٹ, پینٹ, یہ عیسائی مذہب کی نشانی ہے, تو کیا جائز ہے؟ تقریر میں تو میں نے کہا کہ وہ لباس جو
दूसरे मजहब की निशानी हराम है? इस सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं. लोग को गलत फहमी है कि टाई और कोट ईसाई मजहब की निशानी है. जब हम बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि टाई ईसाई की निशानी है. ये गलत फहमी है लोगों में कि टाई क्रॉस की निशानी है. मैं जानता हूं कई मुसलमान सोचते हैं टाई द साइन ऑफ क्रॉस, ये टाई सलीब की निशानी है इसलिए हराम है. अगर हम तहकीक करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, उसमें लिखा हुआ है ये टाई सबसे पहली बार पहना गया था इन बोस्निया टू कीप द गारमेंट्स ऑन द बॉडी. ये बोस्निया का एक कल्चरल ड्रेस था, शुरू उधर लाइक अ बोट टाई स्टार्टेड देयर. और बोस्निया में कौन लोग रहते? बोस्निया में मुसलमान रहते. वहां से शुरू हुआ और फिर फैला. ये टाई ईसाईयत की निशानी है ही नहीं. और एक रिसर्च किया गया था एक शख्स ने रियाद में इसके ऊपर ही, उसे कहीं भी ये नहीं मिला कि टाई ईसाई की निशानी है. ये तो हमारे मुसलमान जो वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ है, ये कहते ये टाई और कोट अगर आप कहते वेस्टर्न कल्चर, मुझे कोई एतराज नहीं. लेकिन ये कहना कि ईसाई की निशानी है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है. कहीं भी बाइबल में जिक्र नहीं. आप अब्रॉड जाएंगे तो हिंदू भी कोट टाई पहनता है, मुसलमान भी पहनता है, क्रिश्चियन भी पहनता है. ये हमें गलत फहमी है कुछ मुसलमानों को. और जब आप ये अरब लोग जब तोप पहनते, हाथ ऊपर करते हैं, तोप अगर पहना हुआ इंसान और हाथ ऊपर करता है, वो तो लिखता है क्रॉस जैसा. लेकिन थोड़ी तो ईसाई मजहब में निशानी है ईसाईयत की, वो तोप पहन सकता है. लोग बोलते शर्ट मत पहनो, कुर्ता पहनो. कमीज अरबी लफ्ज शर्ट के लिए. कमीज का जिक्र कुरान मजीद में कई जगह है. सूरह यूसुफ में सूरह नंबर 12. कुर्ते का जिक्र है ही नहीं, कमीज का जिक्र है कुरान मजीद में. क्या है जानते, यूसुफ अलैहिस्सलाम भागते और पीछे से शर्ट फट जाता है, उसका जिक्र है, कहानी है यूसुफ अलैहिस्सलाम की. कमीज कैसा था हो सकता है ऐसा ना हो, बट कमीज का जिक्र है. तो लोग को गलत फहमी है कि शर्ट कोट टाई. आप कोई भी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं अगर वो शरीयत के खिलाफ नहीं है. वो कल्चर अगर शरीयत के खिलाफ है तो आप फॉलो नहीं कर सकते. अगर ये वेस्टर्न कल्चर है, कोट पहनना शरीयत के खिलाफ है तो हराम है, शरीयत के खिलाफ नहीं तो मुबाह है. लेकिन और एक कल्चर है वेस्टर्न कल्चर में शॉर्ट्स पहनना, ये कल्चर शरीयत के खिलाफ है क्योंकि मर्द लोग का सतर है नाफ से लेके घुटने तक. तो अगर मैं कहूं कि वेस्टर्न कल्चर फॉलो करके शॉर्ट्स पहनूंगा तो हराम हो जाएगा क्योंकि शरीयत के खिलाफ है. लेकिन शरीयत में कहीं नहीं लिखेला टाई मत पहनो, कोट मत पहनो. तो टाई और कोट पहनना मुबाह है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुस्तहब है, मुस्तहब नहीं, फर्ज भी नहीं, मुस्तहब भी नहीं, मुबाह है. पहनने का है तो पहनो, मत पहनने का है मत पहनो. अच्छा लगता है पहनो, नहीं लगता है छोड़ दो. मैं थोड़ी जबरदस्ती कर रहा हूं. और मैं भी हमेशा नहीं कोट टाई पहनता हूं क्योंकि मैं सैटेलाइट पे आता हूं और मुख्तलिफ मुमालिक में मेरे प्रोग्राम जाते हैं और वेस्टर्न कंट्री में कोट टाई एक फॉर्मल ड्रेस है. तो और कई गैर मुस्लिम मुझे देखते हैं, इसीलिए मैं पहनता हूं. ये इस्लाम में मुबाह है. आपको पसंद है तो पहनो, नहीं पसंद तो मत पहनो. लेकिन कहीं भी नहीं लिखा है कि हराम है. ये आपको गलत फहमी है. होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी. मुसलमान लफ्ज़ जो है ना, ये सलम से बना है, सलेमा यस्लमो यानी हिफाजत. तो मुसलमान का मतलब भी यही है कि मुसलमान अल्लाह ताला के अज़ाब से और अल्लाह ताला के कहर से बच रहेगा. क्यों? क्योंकि मुसलमान के पास क्या होता है, उसके पास ईमान होता है. जिस तरह हम अस्सलाम कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम, सलिमा, इसमें भी सीन लाम मीम, तो सलामती, ये सीन और लाम और मीम वाला जो मादा होता है, तो ये किसके लिए होता है? ये होता है अमन के लिए, हिफाजत के लिए. तो एक मुसलमान जब मुसलमान हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो मुसलमान हो जाता है. किस वजह से? क्योंकि मुसलमान का मतलब है कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करेगा और ना ही अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक बनाएगा.
مسلمان ہونے کے لیے جب ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو وہ یہی ہے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ اس کے فرشتوں پر، و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ بعث بعد الموت کا مطلب بھی یہی ہے کہ مرنے کے بعد ایمان لانا، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ بہت سارے لوگ یہاں پر جو ہے نا وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہ انکار کر دیتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، حالانکہ یہ حقیقت ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ تو مسلمانوں کی تعریف یہ ہے کہ مسلمان اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یعنی آپ کے ہاتھ اور آپ کے زبان سے دوسرا مسلمان کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ ہاتھ تو ٹھیک ہے، ہاتھ سے تو لوگ مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں وغیرہ، لیکن یہ زبان کا ذکر کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زبان تو ہے چھوٹی چیز، لیکن اس سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں اور پھر ان الفاظ سے جو مخاطب کو جو تکلیف ہوتی ہے اور ان کو جو سزا ملتی ہے تو وہ یقیناً قابل نفرت ہے۔ بھائیو دوستو، زبان کی برائیاں انتہائی خطرناک ہے۔ اسی زبان سے غیبت ہوتی ہے، بہتان ہوتا ہے، تہمت لگائے جاتے ہیں، جو کہ انتہائی غلیظ گناہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر چغل خور کے لیے اور غیبت کرنے والوں کے لیے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ أَيُحِبُّ أَن تَكُونَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا أَيُحِبُّ أَن تَقُولَ أَيُحِبُّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے پر غلط گمانی نہ کرو، کیونکہ بعض گمان جو ہے نا وہ گناہ ہوتے، اور غیبت نہ کرو، کیونکہ اگر آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اس طرح ہے کہ کوئی اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ تو یہ یقیناً ایک بہت بڑی وعید ہے اس شخص کے لیے اگر کوئی اس کے اوپر سمجھتا ہے، اگر کوئی اس کے اوپر سمجھتا ہے کہ واقعی میں غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں پر یہ ویڈیو آپ نے دیکھا، اس میں جو ہے نا وہ سوال یہ ہوا کہ غیبت کیوں گناہ ہے بہت بڑا، اور اسی طرح دوسری جگہ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جو غیبت ہوتا ہے دوسرے کو غیبت جو ہے نا وہ ہوتا ہے، یعنی یہ غیبت کیوں بڑا؟ اس وجہ یہ ہے کہ اس سے آپ لوگوں کی برائی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ویڈیو میں سوال یہ ہوا کہ مسلمان ہی سب سے زیادہ آتنکواد ہے، کیوں؟ کیونکہ مسلمان جو ہے نا وہ جو ہے نا دھماکے وغیرہ میں ملوث ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب پروپیگنڈے ہیں۔ دیس آر دا ایجنڈاز، یہ سب سے غلط پروپیگنڈے ہیں جو اسلام کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اسلام نے ہمیشہ امن کے بات کی، امن کا ذکر کیا، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ تو آپ جب اسلام کے خلاف بات کریں گے اور اسلام کے خلاف جائیں گے تو یقیناً آپ ایک ظلم عظیم کرتے ہیں، اور ایسا کرنا ہرگز آپ کو زیب نہیں دیتا، آپ کو شعبہ نہیں دیتا۔ تو بھائیو دوستو، اپنے ایمان کی تیاری کریں اور ہمیشہ اس پروپیگنڈے سے دور رہیں۔ دنیا میں واضح مثالیں موجود ہیں۔ 9/11 کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جب امریکہ نے خود اپنی پری پلاننگ کے ذریعے اپنے ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو ہے نا اس کو تباہ و برباد کیے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے برباد کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پھر انہوں نے کیا کیا، دنیا کے معصوم لوگوں کے اوپر پڑ گئے،
ان کو قتل عام وغیرہ کیا. تو بھائیو دوستو، جتنے بھی یہ لوگ ہیں یا جتنے بھی آتنکوادی ہے جو کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو میں بتا دوں کہ مسلمان ایک اسلام امن والا مذہب ہے، اور اسلام جو ہے نا ایک امن والا مذہب ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی مذہب قابل قبول نہیں ہوگا. تو اسی لیے یہاں پر ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین طریقے سے جواب دیا. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.